الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھیں گے فصل فی احکام الوضوء، فصل وضو کے احکام کے بیان میں، فصل وضو کے احکام کے بیان میں۔ ارکان وضو 4 ہیں، وضو کے ارکان کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ وَهِيَ فَرَائِضُهُ، اور وہی اس کے فرائض ہیں، جو اس کے ارکان ہیں وہی وضو کے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ الاول، پہلا غسل الوجہ، چہرے کا دھونا۔ پہلا کیا ہے؟ چہرے کا دھونا، یہ فرض بھی ہے اور یہ ایک رکن بھی ہے وضو کا۔ وَحَدُّهُ طُولًا، اور اس کی حد طولاً، لمبائی میں اس کی حد، من مبدأ سطح الجبہۃ، پیشانی کی سطح کی ابتدا سے الی اسفل الذقن، تھوڑی کے نیچے تک ہے۔ پیشانی جو ہے، یہ پیشانی ہے، اس کی ابتدا یہاں بالوں سے ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ چہرے کی لمبائی کے اعتبار سے یہ حد ہے، اس کی کیا ہے؟ حد ہے۔ وَحَدُّهُ أَرْضًا، اور اس کی حد اردن، چوڑائی کے اعتبار سے، ما بین شحمۃ الاذنین، دونوں کانوں کی لو کے درمیان ہے، اور اس کی حد کیا ہے؟ دونوں کانوں کی لو کے درمیان ہے۔ یہ کان ہے اور اس کا یہ جو ہے نا چھوٹا چھوٹا یہ ہوتے ہیں، یہ کانوں کی لو ہوتے ہیں، ان کے درمیان حد ہے چوڑائی میں، ٹھیک ہے؟ لمبائی میں یہ، چوڑائی میں یہ، ٹھیک ہے؟ والثانی، اور ثانی دوسرا، غسل یدیہ مع مرفقیہ، دونوں ہاتھوں کو دھونا، مع مرفقیہ، کوہنیوں سمیت، یہ کوہنیوں ہیں اس سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ فرض بھی ہے اور رکن بھی ہے وضو کا۔ والثالث، اور تیسرا، غسل رجلیہ، دونوں پاؤں کو دھونا، مع کعبیہ، دونوں ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا، یہ کیا ہے؟ وضو کا رکن بھی ہے اور فرض بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹخنے وہ کہتے ہیں جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا پاؤں کے اوپر، اس کو ٹخنا بولتے ہیں۔ والرابع، اور چوتھا، مسح کرنا اپنے چوتھائی سر کا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ فرض بھی ہے اور رکن بھی ہے۔ یہ 4 وضو کے فرض اور رکن بھی یہی ہیں۔ اب آگے اس کی سبب بتانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم وضو کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز شروع کی جائے، اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ اب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کی کوئی نہ کوئی غرض تو ہوگی، تو وضو کی غرض یہ ہے، وَسَبُّهُ، اور اس کا سبب حلال ہو جاتا ہے، استباحۃ، حلال ہو جاتا ہے، ما لا یحل، جو نہ حلال ہو مگر اس کے ساتھ، جو پہلے چیز حلال نہ ہو جب ہم وضو کریں تو وہ چیز حلال ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ وضو کے بغیر نماز پڑھنا حلال نہیں ہے، جب ہم وضو کریں گے تو نماز پڑھنا حلال ہو جائے گا۔ وضو سے پہلے قرآن کو چھونا حلال نہیں ہے، جب ہم وضو کریں گے تو وہ بھی حلال ہو جائے گی۔ وَهُوَ حُكْمُهُ الدَّنَوِيُّ، اور یہ حکم، اور وہ اس کا حکم دنیاوی حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیاوی حکم تو یہ ہے، جو حلال نہ وہ حلال ہو جاتی ہے۔ دنیاوی حکم، دنیا میں ہمیں یہ ملے گا کہ اگر ہم وضو کریں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وَحُكْمُهُ الْأُخْرَوِيُّ، اور اخروی حکم، آخرت میں ہمیں کیا حکم ملے گا؟ الثواب فی الآخرۃ، وہ ہمیں آخرت میں اس کا ثواب ملے گا۔ اخروی حکم یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اخروی حکم کیا ہے کہ ہمیں آخرت میں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ بس آپ نے اتنا یاد کرنا ہے۔ آگے نحو کا، چھٹی قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ، اسماء ستہ مکبرہ، اس کی حالت رفع واو سے، حالت نصبی الف سے، حالت نصبی الف سے، اور حالت جری یا سے آتی ہے۔ چھٹی قسم اسماء ستہ مکبرہ ہے، اسماء ستہ مکبرہ ہے، اس کی حالت رفع واو سے، حالت رفع واو سے، حالت نصبی الف سے
اور حالت جری یا سے آتی ہے، اور حالت جری یا سے آتی ہے، اور حالت جری یا سے آتی ہے۔ جیسے جا ابو کا، جیسے جا ابو کا، ورأیت ابا کا، ورأیت ابا کا، ومررت بابی کا، ومررت بابی کا، جا ابو کا، ورأیت ابا کا، ومررت بابی کا۔ ساتویں قسم ہے تثنیہ حقیقی، ساتویں قسم تثنیہ حقیقی جیسے رجلانی، ساتویں قسم تثنیہ حقیقی جیسے رجلانی، تثنیہ حقیقی جیسے رجلانی۔ آٹھویں قسم تثنیہ مانوی، آٹھویں قسم تثنیہ مانوی، آٹھویں قسم تثنیہ مانوی جیسے کلا کلتا، جیسے کلا کلتا، کلا کلتا۔ نویں قسم تثنیہ سوری، نویں قسم تثنیہ سوری جیسے اسنانی اسنتانی، جیسے اسنانی اور اسنتانی۔ نویں قسم تثنیہ سوری جیسے اسنانی اور اسنتانی، اسنانی اور اسنتانی۔ ان کی حالت رفع الف ما قبل مفتوح سے، ان کی حالت رفع الف ما قبل مفتوح سے، ان کی حالت رفع الف ما قبل مفتوح سے اور حالت نصبی و جری یا ما قبل مفتوح سے آتی ہے، حالت نصبی و جری یا ما قبل مفتوح سے آتی ہے۔ ان کی حالت رفع الف ما قبل مفتوح سے اور حالت نصبی و جری یا ما قبل مفتوح سے آتی ہے۔ جیسے جاء رجلانی ورأیت رجلین ومررت برجلین، جاء رجلانی ورأیت رجلین ومررت برجلین، ٹھیک ہے، جاء رجلانی ورأیت رجلین ومررت برجلین۔ دسویں قسم جمع حقیقی، دسویں قسم جمع حقیقی، دسویں قسم جمع حقیقی جیسے مسلمون، جیسے مسلمون۔ گیارہویں قسم جمع مانوی، گیارہویں قسم جمع مانوی جیسے علو، گیارہویں قسم جمع مانوی جیسے علو۔ بارہویں قسم جمع سوری، بارہویں قسم جمع سوری جیسے عشرون تتسعون، بارہویں قسم جمع سوری جیسے عشرون تتسعون، بارہویں قسم جمع سوری جیسے عشرون تتسعون۔ ان کی حالت رفع واو ما قبل مضمون سے، ان کی حالت رفع واو ما قبل مضمون سے، ان کی حالت رفع واو ما قبل مضمون سے اور حالت نصبی و جری یا ما قبل مکسور سے آتی ہے، اور حالت نصبی و جری یا ما قبل مکسور سے آتی ہے۔ ان کی حالت رفع واو ما قبل مضمون سے اور حالت نصبی و جری یا ما قبل مکسور سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جاء مسلمون، جیسے جاء مسلمون، ورأیت مسلمین، ورأیت مسلمین، ومررت بمسلمین، ومررت بمسلمین، ومررت بمسلمین، جاء مسلمون ورأیت مسلمین ومررت بمسلمین، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے ہم نے ضمیر کے قاعدے 10 پڑھ لیے تھے، کتنے پڑھ لیے تھے؟ 10 قاعدے پڑھ۔ 11واں قاعدہ ہے اسا کے بعد ضمیر متصل بھی آ سکتی ہے، اسا کے بعد ضمیر متصل بھی آ سکتی ہے، اسا کے بعد ضمیر متصل بھی آ سکتی ہے اور ضمیر منفصل بھی آ سکتی ہے۔ اسا کے بعد ضمیر متصل بھی آ سکتی ہے اور منفصل بھی آ سکتی ہے، مگر ضمیر متصل کا لانا زیادہ بہتر ہے، مگر ضمیر متصل کا لانا زیادہ بہتر ہے۔ اسا کے بعد ضمیر متصل بھی آ سکتی ہے اور منفصل بھی آ سکتی ہے، مگر ضمیر متصل کا لانا زیادہ بہتر ہے، جیسے اسیتا اور اسا کا، جیسے اسیتا اور اسا کا، اسیتا اور اسا کا۔ آگے قاعدہ نمبر 12، قاعدہ نمبر 12، اگر ایک ہی قسم کی دو ضمیریں اکٹھی آ جائیں، قاعدہ نمبر 12، اگر ایک ہی قسم کی دو ضمیریں اکٹھی آ جائیں، قاعدہ نمبر 12، اگر ایک ہی قسم کی دو ضمیریں اکٹھی آ جائیں تو ان کو مبتدا اور خبر نہیں بنا سکتے، تو ان کو مبتدا اور خبر نہیں بنا سکتے۔ اگر ایک ہی قسم کی دو ضمیریں اکٹھی آ جائیں تو ان کو مبتدا اور خبر نہیں بنا سکتے۔ ہاں اگر ان کا تقابل کسی اور دو ضمیروں سے ہو،
ہاں اگر ان کا تقابل، ان کا مقابلہ، ان کا تقابل کسی اور دو ضمیروں کے ساتھ ہو رہا ہو، کسی اور دو ضمیروں کے ساتھ ہو رہا ہو تو ان کو مبتدا اور خبر بنا سکتے ہیں، تو ان کو مبتدا اور خبر بھی بنا سکتے ہیں، تو ان کو مبتدا اور خبر بھی بنا سکتے ہیں، جیسے آنا آنا، انتا انتا، جیسے آنا آنا، انتا انتا۔ آگے قاعدہ نمبر 13، قاعدہ نمبر 13، اگر فعل کے بعد ضمیر منصوب آ جائے، اگر فعل کے بعد ضمیر منصوب آ جائے تو وہ ضمیر ہمیشہ مفعول بھی واقع ہوگی، اگر فعل کے بعد ضمیر منصوب آ جائے تو وہ ضمیر ہمیشہ مفعول بھی واقع ہوگی، اگر فعل کے بعد ضمیر منصوب آ جائے تو وہ ضمیر ہمیشہ مفعول بھی واقع ہوگی، جیسے اللفہ، جیسے اللفہ، جیسے اللفہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اس میں اشارہ کے قواعد، اس میں اشارہ کے قواعد، اس میں اشارہ کے قواعد، اس میں اشارہ کی پہلے تعریف، اس میں اشارہ کی تعریف۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی محسوس مبصر چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس کے ذریعے کسی محسوس مبصر چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی محسوس مبصر چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ کی تعریف، اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی محسوس مبصر چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس کے ذریعے کسی محسوس مبصر چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، اور اشارہ کرنے والے کو مشیر کہتے ہیں، اور اشارہ کرنے والے کو مشیر کہتے ہیں، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، اور اشارہ کرنے والے کو مشیر کہتے ہیں، اور اشارہ کرنے والے کو مشیر کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے، اور جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے اسے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی محسوس مبصر چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ، اور اشارہ کرنے والے کو مشیر، اور جس چیز کے ذریعے اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ کل 13 ہیں، اس میں اشارہ کل 13 ہیں، اس میں اشارہ کل کتنے ہیں؟ 13 ہیں، اس میں اشارہ کل 13 ہیں، اس میں اشارہ کل کتنے ہیں؟ 13 ہیں، اس میں اشارہ کل 13 ہیں۔ ذا، ذانی، ذینی، تا، تی، تی، زی، زیہی، تیہی، تانی، تینی، اولائی مد کے ساتھ، اولائی کسر کے ساتھ، اولائی مد اور اولائی کسر، اولائی مد اور اولا کسر کے ساتھ۔ اب زا واحد مذکر کے لیے آتا ہے، زا واحد مذکر کے لیے آتا ہے، تا، تی، تی، زی، زیہی، تیہی، 6 اسم واحد مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ زا واحد مذکر کے لیے، تا، تی، تی، زی، زیہی، تیہی، 6 اسم واحد مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ زانی حالت رفع میں، زانی حالت رفع میں، اور زینی حالت نصبی و جری میں، زانی حالت رفع میں اور زینی حالت نصبی و جری میں، زانی حالت رفع میں اور زینی حالت نصبی و جری میں تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے، تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے، تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح تانی، اسی طرح تانی اور تینی تثنیہ مؤنث کے لیے، اسی طرح تانی اور تینی تثنیہ مؤنث کے لیے، اولائی مد، اولا کسر دونوں جمع مذکر اور مؤنث کے لیے آتے ہیں، اولا مد، اولائی مد اور اولا کسر دونوں جمع مذکر اور مؤنث کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زا، اس میں اشارہ کل 13 ہیں، اس میں اشارہ کل 13 ہیں۔ زا، زانی، زینی، تا، تی، تی، زی، زیہی، تیہی، تانی، تینی، اولائی مد کے ساتھ اور اولا کسر۔ زا واحد مذکر کے لیے، تا، تی، تی، زی، زیہی، تیہی، 6 اسم واحد مؤنث کے لیے آتے ہیں، 6 اسم واحد مؤنث کے لیے۔ زانی حالت رفع میں
اور ذہنی حالت نسبی جری میں تثنیہ مذکر کے لیے، اسی طرح تانی اور تعینی تثنیہ مؤنث کے لیے، اولائی مد اولا کسر دونوں جمع مذکر اور مؤنث کے لیے آتے ہیں، اولا مد اولا کسر دونوں جمع مذکر اور مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، کبھی کبھی اس میں اشارہ کے شروع میں ہا تنبیہ کی بھی آ جاتی ہے، کبھی کبھی اس میں اشارہ کے شروع میں ہا تنبیہ کی بھی لگا دیتے ہیں، کبھی کبھی اس میں اشارہ کے شروع میں ہا تنبیہ کی بھی لگا دیتے ہیں، جیسے ہاذا ہاذانی ہاذینی ہاتا ہاتانی، جیسے ہاذا ہاذینی، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2، کبھی کبھی اس میں اشارہ کے آخر میں کاف ضمیر خطاب کی بھی لگا دیتے ہیں، کبھی کبھی اس میں اشارہ کے آخر میں کاف ضمیر خطاب کی بھی لگا دیتے ہیں، جیسے ذاکا ذاکما ذاکم، جیسے ذاکا ذاکما ذاکم۔ قاعدہ نمبر 13، کبھی کبھی اس میں اشارہ اور کاف ضمیر خطاب کے درمیان، کبھی کبھی اس میں اشارہ اور کاف ضمیر خطاب کے درمیان لام مکسور لائی جاتی ہے، کبھی کبھی اس میں اشارہ اور کاف ضمیر خطاب کے درمیان لام مکسور لگائی جاتی ہے، کبھی کبھی اس میں اشارہ اور کاف ضمیر خطاب کے درمیان لام مکسور لائی جاتی ہے، جیسے ذالکا ذالکما ذالکم، جیسے ذالکا ذالکما ذالکم۔